اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے، ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے مطالب، مفاہیم ہم تک منتقل کرتے ہیں، یعنی علوم قرآنی ہم تک منتقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کس انداز سے ہمیں ہدایت اور روشنی بھیجتا ہے، انسان کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بتا رہا ہے ہمیں۔ اور جو خالق ہے وہی انسان کی نفسیات کو نہیں جانے گا تو کون جانے گا۔ خواتین و حضرات، آج سورہ حدید کی آیت نمبر 20 پر ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، مفسر قرآن سے۔ سورہ حدید آیت نمبر 20 کیا فرما رہی ہے کہ تم جان لو، اچھی طرح جان لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ایک کھیل ہے، یہ ایک دل لگی ہے، بھائی اس کے سوا کیا ہے۔ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، مال میں، اولاد میں، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال سے ثابت کرتا ہے کہ مثال اس لیے اللہ دیتا ہے کہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ قرآن کریم میں بے شمار مثالیں ہیں جو آپ اور ہم جانتے ہیں، کئی بار گفتگو میں آئی ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک بارش ہوئی، اس سے پیدا ہونے والی جو نباتات ہیں، کھیتیاں ہیں، زراعت ہے، اس کو دیکھ کر جو کفار، یہاں پر کفار کا لفظ کاشتکار کے معنوں میں آیا ہے، کیا یہ بھی ایک سوال رکھیں گے، تو وہ کاشتکار خوش ہو گئے۔ پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے، پھر اچانک وہ زرد ہو گئی، بھس بن گئی۔ اللہ اکبر۔ آخرت اس کے برعکس، آخرت وہ جگہ ہے جہاں مغفرت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور نافرمانوں کے لیے عذاب ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں، متاع الغرور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ متاع الغرور کیا ہے؟ کیا دنیا فی نفس ہی ایک بری جگہ ہے؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس سے بھی جوڑیں گے۔ دنیا کو اپنا خادم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دنیا پر میرا اقتدار ہو اور مجھ پر اللہ کا اقتدار ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن کریم ہمیں کیا درس دیتا ہے، یہ ہم جانیں گے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب سے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا، آپ کا پی ایچ ڈی امریکہ سے ہے، کمپریٹیو اسٹڈیز آف ریلیجن میں۔ پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ڈاکٹر صاحب سے ہم سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حدید اور آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے، اللہ کی مغفرت ہے اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی ایک سورت کے آغاز میں ہوا ہے، درست جواب سورہ بنی اسرائیل میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے؟ 11، 12 یا 13؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائی، یہاں دنیا اب یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں، اور یہ لہو اور لعب یہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں ہمارے ناظرین کرام کے، دیکھتے ہیں اپنی دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ دو قسم کی سائیکلوجی ہے جو پری ڈومیننٹ ہے، آپ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیتا ہے، مجھے دولت حاصل کرنی ہے، پیسہ حاصل کرنا ہے۔ اچھا، اس میں پھر جب وہ اس دوڑ میں لگ جاتا ہے تو عموماً دیکھا یہ گیا کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی ہر چیز میں، ہر بات میں یہ وہ ہوتا ہے، یعنی وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی خاطر نہیں پڑھتا، بلکہ وہ نماز اس خاطر پڑھتا ہے کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ ایسا مانگ لے کہ جو اس کی دنیاوی ترقی کے لیے اور اس کے لیے، یعنی اس کی دعاؤں کا مرکز جو ہے وہ بھی دنیا طلبی ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی خواہشات، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اسی صورت سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے اس میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ مثلا کہیں رشتہ کرنا ہے اور وہ چاہتے ہیں رشتہ کرنا، اور وہ گھرانہ تھوڑا سا مذہبی ہے، تو وہاں اگر پہنچ گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، ادھر میں نماز پڑھ لوں، کہ گھر والے یہ سمجھیں کہ بھئی بڑا مذہبی ہے وہ ہے۔ اور پتہ لگا شادی کے بعد جو بیٹی سے پوچھا
تو اس نے کہا اس نے تو شادی کے بعد سے نمازی کبھی نہیں پڑھی ہے اور یہ پتہ لگا پڑھتا ہی نہیں تھا. تو اس درجے لوگ جو ہیں وہ خود غرض ہو جاتے ہیں کہ جہاں ان چیزوں کو بھی، دینی حقیقتوں کو بھی اپنی دنیا طلبی کے لیے اختیار کرتے ہیں. پھر کہنا نہیں چاہیے، لیکن اب آپ نے سوال کیا تو مرض کر دیں کہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہوں گے، اپنے کو دیانتدار دیندار ثابت کرنے کے لیے آیات بھی لگائی بھی ہوں گی، اور اذان کے وقت خاص طور پہ دکان بند کر کے نماز کے لیے بھی جائیں گے، بجماعت آئیں گے بھی، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ اگر سنا رہے تو اس نے ایک رتی کبھی فرض کیے وہ نہیں کیا ہوگا. تو فوکس ہی دنیا ہو جاتی ہے، فوکس دنیا ہو جاتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ہم جیسے دیں کہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کو وہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، تو ان کے پاس ایک دوسرے ظاہر لوگ بھی طواف کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ورد کر رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، اللہم قنی شوہ نفسی، پروردگار مجھے شوہ نفس سے بچا، پروردگار مجھے شوہ نفس سے بچا. تو پوچھ لیا، سوال کر لیا کہ یہ آپ کیا ورد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے شوہ نفس سے بچائے، بخیل نہ میں بنوں، وہ دیتا رہے گا تو اس میں سے آگے میں بڑھاتا رہوں گا. واللہ آج تک مجھے ذرا سی بھی تنگی نہیں ہوئی، میں اللہ کی مخلوق کی جو ہو سکتا ہے میں خدمت کرتا رہتا ہوں، اللہ دیتا رہتا ہے وہ کرتا. تو ایک طلب مال یا طلب جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے، ترقی کی وہ کیفیت اور ترقی طلبی کی کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جہاں انسان چاہتا ہے کہ دین کو، دین والوں کو فائدہ پہنچائے، مخلوق کو فائدہ پہنچائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ جو دو مختلف سائیکالوجیز ہیں، ایک یہ کہ سائیکک پیٹرن یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی صرف دولت کمانے میں اور دنیا سے وہ ہٹ کے، یعنی جس سے ملے وہ بھی دولت کے خاطر، جس سے قطع تعلق کرے اسے وہ بھی دولت کے خاطر. ایک تو یہ وہ ہوتی ہے، اور دوسری وہ ہوتی ہے کہ دولت تو وہ طلب کرے، آسودگی حال جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کرے اور کہے کہ فقر سے مجھے فاقے سے نجات دے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دعا مانگی، لیکن اس کا جو وہ ہے مقصد ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، وجوہ شریعہ کا ادا کرنا، اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا. تو یہ دو سائیکالوجیز ہیں جن کو قرآن نے بار بار بیان کیا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب ذرا ہم آیت کو شروع سے اب اعلموا سے شروع کر لیتے ہیں کہ جناب اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے بیان کرنے کا کہ دیکھو جان لو، تو یہ اعلموا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ یہاں پہ اعلموا کے معنی یہ ہیں کہ تم اس بات کو جان لو، تجربہ کر لو، اور آخر کار تمہیں اپنے زندگی کے آخر میں یہی پتہ چلے گا کہ یہی حقیقت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تم سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اللہ تم سے فرما رہا ہے وہی تمہارا علم جو ہے، علم حقیقی وہی بنے گا کہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ کھیلنے کی اور لعب کی چیز ہے. لعب کہتے ہیں پلٹنا، گڑیا کو بھی لعبہ کہتے ہیں کہ گڑیا کو دیکھا پلٹا پھک گیا بچے سے، پھر اٹھا لیا، ٹھیک ہے. اور لعب وہ چیز ہے کہ جو انسان کو دنیا میں مشغول کر دیتی ہے اور اپنے رب سے غافل کر دیتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ سائیکالوجی جو دو قرآن میں بیان کی گئی ہیں مختلف، تو یہ اس پہلے والی سائیکالوجی جس کو ہم نے بیان کیا کہ جہاں دنیا مطمع نظر بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لائب ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی آیا، کھانے کی بہترین چیزیں آئیں، کیا ہوگا؟ 5 منٹ تم کھاؤ گے، 5 منٹ مزہ رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. گاڑی آئے گی تمہارے پاس اور کچھ آئے گا، کتنے دن بیٹھو گے اس میں؟ پھر تم دوسری لے لو گے، تیسری کر لو گے، جو لوگ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ تو تم کھیل اور کود میں گزار رہے ہو، اور نتیجہ اس کا کیا ہوا ہے کہ یہ لہو بن گئی ہے تمہارے لیے. تم کو
تم خدا کو بھول گئے ہو تو جان لو کہ خدا تم کو بھلا دے گا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، فانساہم اللہ، کہ جی اللہ ہاں۔ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا۔ تو تم اللہ اولاد میں پڑ گئے اور تم نے اللہ کو، رسول کو، احکام کو، سب کو تم نے بھلا دیا، تو یہ دنیا جو ہے یہ اس قسم کی چیز ہے کہ تم اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ نے جس دن تمہیں بھلا دیا تو اس دن سمجھ لو کہ تمہارا پھر کوئی ماوا و مرجع جو ہے وہ اچھا، یہاں پر اللہ کو بھلانے کا مقصد اور جو مطلب کیا یہ ہے کہ تم آخرت کو بھول گئے ہو کہ تمہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا وہاں اشارہ ہے؟ وہاں بھی اشارہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو بھی بھول جانا اور انہیں بھول کے دوسری چیزوں میں مشغول ہو جانا، یہ لاحق کا جو لفظ ہے ان سب کے اوپر حاوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ملاحی عربی میں ان تمام چیزوں کو کہتے ہیں ملاحی اور معازف کے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے بس مثلا بیٹھا تو ظہر نکل گئی، عصر بھی نکل گئی، کیا بھئی تم کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک زبردست فلم آ رہی تھی مثلا، میں وہ ذرا سا دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک، وہ ذرا سا کیا دیکھ رہے تھے؟ تم اللہ کو بھلائے رہے، جی، تم نے زور وہ چھوٹ گئی، تمہاری عصر چھوٹ گئی۔ یہ چیز وہ ہے کہ جہاں انسان کی نفسیات میں ہر چیز ایک ترجیح قائم کرتا ہے اپنی زندگی میں، جی، اور وہ ترجیح جہاں بدل جاتی ہے وہاں پھر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جی، یہ زندگی نام ہی ترجیحات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ترجیحات نکال دی جائیں تو انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم بچہ تھے تو ہمارے ماں باپ نے کس چیز کو ترجیح دی؟ اپنے آرام کو یا ہمارے آرام کو؟ اللہ اکبر۔ ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر وہ اپنے آرام کو ترجیح دیتے تو ہم آج اتنے بڑے کیوں ہوتے؟ انہوں نے ہماری تعلیم کی، تربیت کی، سب کچھ کیا، ہمیں اپنے ہاتھوں پہ بڑا کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، تو ہمیں ترجیح کس کو دینی ہے؟ جہاں یہ ترجیح کا جو اصول ہے وہ قائم نہیں رہتا، یہ اچھا یہ دین میں بھی ہے ترجیح کا اصول، کیا آپ واجبات کو ترک کر رہے ہیں اور مثلا مستحبات میں، مندوبات میں پڑے ہوئے، فقیروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، یہ کرے، بہت اچھا کام ہے، لیکن نہ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، آپ کہہ رہے ہیں میں سوشل ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں۔ ترجیح ہے اول اللہ اور اس کا اور رسول، بس اللہ، بس اللہ اور اس کے احکام، اور اس نے جو ترجیح دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو ترجیح اس نے قائم کر دی ہے جی وہ قیامت تک کے وہ قیامت تک کے لیے ترجیح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کھیل کود، یہ دنیا کی زندگی، اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ تیسری بات جو بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کہ تم ایک دوسرے کے سامنے فخر جتاتے ہو، تو اب یہ فخر جتانا کن معنوں میں ہے؟ اور دوسری بات ہے، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے ہو۔ میرا سوال ذرا سا ہٹ کے یہ ہے کہ فخر جتانا یہ تو ایک برا عمل ہے، مذموم عمل ہے، جسے قبول نہیں کیا جاتا۔ کیا فخر کس بات کو؟ انکسار کے ساتھ رہنا چاہیے، سر جھکا کر رہنا چاہیے، لیکن کیا اس بات پہ ہم فخر کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادتوں میں یا اپنے تقوی میں ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اور ہمیں اس بات کا فخر ہے، لیکن اس کا اظہار ہم نہ کریں، تکبر تقوی نہ ہو، خبط عظمت نہ ہو۔ مال اور اولاد کی بات اللہ کر رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ تفصیلاً آپ گفتگو فرمائی ہے۔ مال اور اولاد ایک دوسرے سے کمپٹیشن، جبکہ اللہ فرما رہا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں کمپٹیشن، مسابقت رکھو، اللہ اکبر۔ یہ مال اور اولاد، کیا مال اور اولاد فی نفس ہی بری چیز ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ ہاں یا مال بھی ہو، اولاد بھی ہو، لیکن مال اور اولاد اور یعنی اللہ کے ذکر میں یہ حائل نہ ہو۔ ترجیح اول جو اللہ ہے ہمارے لیے، تو مال اور اولاد رکھنے کے باوجود اللہ ہماری ترجیح اول کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ طریقہ کار کیا ہے؟
لیکن تفاخر کے معنی ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور لگتا ہمیں یہ ہے جب بھی ہمیں اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوتا ہے جی کہ شاید یہ آیت آج ہمارے کنٹیکسٹ میں ہی نازل ہوئی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اپنے حلقہ احباب میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، اس میں بھی، کہ اس بات میں تفاخر ہے کہ یعنی، اور اس کی جڑ منافقت ہے اصلا، یہ ہم کہیں گے یہ نفاق ہے. خلوص اللہ کے لیے خالصتاً للہ کے کام کرنے میں اس قسم کا تفاخر نہیں ہوا کرتا کہ اچھا اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس نے اس کار خیر میں کتنے پیسے دیے. ان کا کہ 1 لاکھ کا اعلان کیا ہے، ان کا اچھا یہ کر لے اعلان، تو پھر اس کا 1 لاکھ کا اعلان کیا. وہ کھڑے ہوئے ان کا میں 2 لاکھ کا اعلان کرتا ہوں کسی نیک کاز کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اسی صورت سے یہ کہ گئے تھے حج پہ، وہ فلاں تحفے لے کر آئے، وہ کتنے تحفے لے آئے، ارے 10 درہم والے چیزیں لے کر آئے. اچھا میں جو ہوں میں زیادہ مہنگی کھجوریں، مہنگی چیزیں، مہنگے وہ لے کے جاؤں گا. یہ حج پہ گیا تھا تو یہ کیسے گیا تھا، یہ اکانومی کلاس میں گیا تھا، میں اس میں جاؤں گا بزنس کلاس میں. جی تو یہ تفاخر جو ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادات میں بھی آ گیا. مجالس میں ہم دیکھتے ہیں، مجالس اعضاء میں، کہ تبرک کے اوپر فخر ہو رہا ہوتا ہے، ذاکر کو پڑھوانے کے اوپر فخر ہو رہا ہوتا ہے، نعتوں کی محفل میں نعت خواں حضرات کے اوپر وہ ہو رہا ہوتا ہے تفاخر کہ انہوں نے ان کو پڑھوایا تھا، میں فلاں صاحب کو پڑھواؤں گا. تو وہ جو ہے وہ 2 لاکھ لیتا ہے اور چارٹرڈ طیارے پہ آتا ہے. یہ صاحب جو ہیں یہ اس میں آ جاتے ہیں، وہ اعلیٰ حد القیاس. تو تفاخر بنیادی طور کے اوپر اس کا جو منبع ہے، جتنا خلوص کم ہوتا چلا جائے گا اصل شے میں، اصل امر میں، اتنا تفاخر جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور جتنا خالصتاً للہ کوئی چیز جو ہے وہ برتی جائے گی، کی جائے گی، تو اس میں پھر تفاخر نہیں ہوگا، بلکہ اس میں چھپانا ہوتا ہے. سر کے ساتھ وہ کام کیا جاتا ہے، چھپا کے کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو پتہ نہ لگے ہم نے اس کی شادی میں اتنا کر دیا، فلاں بچے کی تعلیم کے لیے کر دیا، اس کے لیے کر دیا، اس کے لیے کر دیا. تو یہ تفاخر جو ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب مال اور اولاد میں، اب یہ زمانہ وہ ہے جس زمانے میں یہ آیہ مبارکہ اتری، تو اس زمانے میں تو مال میں، اس میں اولاد میں تفاخر یہ تھا کہ جس کے زیادہ بچے ہوتے تھے وہ زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کے وہاں کمانے والے زیادہ ہیں، اس کے وہاں لڑنے والے زیادہ ہیں، اس کا قبیلہ بڑھ رہا ہے. اچھا یہ صورت اب ہمارے وہاں تبدیل ہو گئی ہے. ہمارے وہاں بچیاں جو ہیں اور بچے جو ہیں چاہتے ہیں کہ 2-3 سے زیادہ اولاد نہ ہو. وہ تفاخر اولاد تو ختم ہو گئی، لیکن وہ دوسری طرح سے ظاہر ہوا ہے کہ ہمارا بچہ کس اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اور اس کا بچہ جو ہے وہ کس کالج، یونیورسٹی میں اس میں پڑھ رہا ہے. ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، اس کی بیٹی کیا بن رہی ہے، کیا کر رہی ہے، وہ کس وہیکل میں آتا جاتا ہے اسکول اور کالج یونیورسٹی، اور یہ کس اسکول وہیکل میں، اسکول اور کالج میں، یونیورسٹی میں جاتا ہے. ہم شہر کے کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں. تو اب یہ اس قسم کا تفاخر جو ہے وہ پھر مالی تفاخر میں پھر تبدیل ہو گیا. ٹھیک. تو اب اولاد میں تفاخر جو ہے وہ بھی اس کی فضیلت اور اس کی جو اچھائی ہے، یعنی 2 MBA ہیں، آپ کھڑے گئے تو پہلا سوال تم نے کہاں سے کیا ہے. جی. اور چاہے آپ اگر اس سے بات کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ وہ کیے ہوئے تو مثلا کسی اعلیٰ ترین یونیورسٹی سے یا ادھر سے ادھر سے بات کریں تو بات کرنے میں وہ 2 منٹ نہیں ٹھہر سکتا. اور جو یونیورسٹی گویا تھوڑا کم سمجھی جاتی ہے، اس بچے سے بات کریں، اس نے دل لگا کے، جان لگا کے، ماں باپ کے اس کے لیے اور معاشرے کے لیے پڑھا ہے، آپ اس سے بات کریں، آپ کو خوشی ہوگی بات کر کے. تو فخر کی اصل بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ فخر کی اصل بنیاد جو ہے وہ فضیلت اور فضائل ہونے چاہیے انسان کے ذاتی. جیسے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیمت کل مرء ما یحسنہ. امام فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی قدر و قیمت وہ ہے کہ جو اس کے اوصاف ہیں، جن سے وہ مزین ہے.
وہی اس کی قدر و قیمت ہے. نہ دولت ہے، نہ مال ہے، کوئی چیز جو ہے، نہ اس کی اعلیٰ رہائش ہے، نہ اس کا اعلیٰ علاقہ ہے، کوئی چیز اس کے لیے باعث فخر نہیں ہے. ٹھیک. اس کے اپنے فضائل اور وہ جو ہیں اس کے اخلاق اور ساری چیزیں، وہ دنیا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دیا، خیر الناس انفعہم للناس. تو میں لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. تو یہی تفاخر کی بنیاد ہونی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ فضائل، اخلاق اگر بلند ہیں ایک بندہ مومن کے، تو اس کے فخر کے لیے یہی کافی ہے. اور یہ بھی فخر ہونا چاہیے ایک بندہ مومن کو کہ اے اللہ تو نے مجھے کس کا امتی بنایا. ایک ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کا جملہ جی یاد آ گیا ہمیں. ارشاد. آپ فرماتے ہیں کہ کفا بی عزن انت الہی و کفا بی عزن انت عبدک. میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ تو میرا الہ ہے، اور میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ عبد کا اور معبود کا ایک تعلق، تو یہ فخر کے لیے ہے کہ میں کس کی عبادت کر رہا ہوں، کس کی جانب میرا رخ بالکل سیدھا ہے. اللہ اکبر. تو فخر کے لیے جن اوصاف کی آپ نے بات کی کہ یہ اوصاف ہونے ضروری ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت، دنیاوی نعمت، مادی نعمت مجھے عطا کرتا ہے تو وہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے. اس میں میری محنت کو دخل نہیں، اللہ کی رحمت کا دخل ہے. اس کے تم مالک نہیں، خزانچی ہو. اللہ اکبر. یہ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس کے تم مالک نہیں ہو، اس کے خزانچی ہے. وہ اللہ نے دیا اس لیے ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر تم تقسیم کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ حلال دنیا حساب ہے اور حرام دنیا عذاب. حضرت علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہہ. اچھا اب جی ارشاد. ہم کہتے ہیں یہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب ہم نے بات عرض کی تھی جی کہ بنیادی طور کے اوپر جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اس کے تم مالک نہیں ہو، خزانچی ہو. خزانچی ہو. یہ بھی حضرت علی علیہ السلام. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ایک سوال رکھا تھا میں نے کہ یہ مال اور اولاد، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں جو فخر، تو مال اور اولاد، یہ مال اور اولاد یہ ان میں کچھ خیر بھی ہوگا؟ اس تعلق سے دین کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ مال اور اولاد، جیسے انٹرو میں نے ایک بات رکھی تھی کہ یہ دنیا سے محبت وغیرہ، کیا یہ فی نفس ہی یعنی یہ مذموم چیزیں ہیں؟ ہم نے جیسا عرض کیا کہ مال اور اولاد دونوں میں سے کوئی چیز مذموم نہیں ہے فی نفس ہی. اگر انسان کی نفسیات وہ والی ہو کہ دنیا ہی اس کا مطلوب و مقصود ہو تو یہ دونوں چیزیں المال والبنون فتنہ جیسا قرآن مجید کہتا ہے. اور اگر یہ دونوں چیزیں اللہ کی راہ میں لگنے والی ہوں اور اللہ کے خاطر، اللہ کے اس سے کسب حلال سے ہو اور اللہ کے لیے ہو، اللہ کے مخلوق کے لیے ہو، خاص طور پہ مسلمان کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں، اہل بیت میں جو بھی پیسے والے لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوں، اور اسی صورت سے حضرت جعفر ہوں، پھر عبداللہ ابن جعفر ہوں، یہ سب ماشاءاللہ تاجر اور مالدار لوگ تھے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی مذمت نہیں فرمائی، کیونکہ یہ دین کے بقا کے لیے اور دین کی نصرت کے لیے ان کی جان، ان کا مال ہر وقت حاضر رہتا تھا. تو یہ تو بڑی نعمتیں، جتنا زیادہ ہوگا اتنا اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے ہم اس کو صرف کر سکیں گے، اور اتنا ہی ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے رحمت کے درج ہیں وہ ہمارے لیے کھلیں گے. سبحان اللہ. تو یہ وبال نہیں ہے جی، یہ تو باعث رحمت ہے. یہ رحمت اس کی طرف کھنچ کے آتی ہے بشرطے کہ ہمارا قبلہ و کعبہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کی جو جس راہ میں وہ خرچ کروانا چاہتا ہے وہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مال خیر کب بنتا ہے؟ ذرا یہ رحمت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ مال میرے لیے رحمت کیسے بنے گا؟ اور یہ اولاد تو دکھتی ہے ہمیں بہت، یعنی دنیا بھر میں صاحب اولاد ہوتے ہیں لوگ، لیکن ایک بندے مومن کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو وہ پرورش کر کے بڑا کرتا ہے، تو اس اولاد، ایک عام اولاد میں اور ایک امتی اولاد میں کوئی فرق ہوتا ہے نا؟ تو یہ مال اور اولاد فتنہ نہ بنے، آزمائش نہ بنے، تو دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ اب اس کو ہم تھوڑا سا عرض کریں کہ آج سائنس نے یہ بتایا ہے، آج سائنس نے یہ بتایا، اور کبھی آپ اس کو بیان بھی کرتے ہیں کہ گھر میں اگر ماحول دینی ہو، قرآن کا ہو، قرآن پڑھنے کا ہو اور سب ہو، جی تو اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ جی ہاں، آج سائنس یہ بتاتی ہے کہ بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو 2-3 مہینے سے ہی اگر وہ تلاوت کو سننے والی ہے، اگر خود تلاوت کرنے والی ہے بآواز، تو اندر بچہ جو ہے اس میں باقاعدہ اس کے مطابق حرکت ہوتی ہے، بچہ اس کا رسپانس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی صورت سے اگر کوئی شیطانی چیز لگائی ہوئی ہے اس کا بھی رسپانس دیتا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے شکم مادر میں بھی اندر کیا تربیت اس کی کریں۔ سبحان اللہ۔ وہی چیزیں باہر آ کے بھی اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ ڈسکو سنتی رہی، اس کے گھر میں ہمیشہ وہ رہا، اور اس نے سمجھ لیا کہ بس یہ ایک بچہ ہے، جب وقت آئے گا تو ڈیلیوری ہو جائے گی، اللہ کی مخلوق سمجھ کے جب اس کو نیکی، پرہیزگاری، اللہ کا کلام اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے زندگی کا جز بنے رہیں گی، تو اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور وہ شکم مادر سے باہر آنے کے بعد پھر انہی چیزوں کی طرف وہ رسپانس کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو وہ پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ چیزیں کنٹینیو آپ کریں تو اس کا ماحول وہی بنتا چلے جاتا ہے، اس کی نفسیات جو ہے وہ وہی بنتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے جو فرنٹ لوب ہے اس پہ ذرا سا پیچھے ایک ایریا ہوتا ہے جس کو اب وہ گاڈ ایریا کہنے لگے سائنسدان، کہ انسان کے جو مذہبی خیالات ہیں وہ اس کے اندر جگہ بناتے چلے جاتے ہیں اور وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جیسے جیسے وہ اللہ سے اور دین سے وہ قریب ہوتا ہے، جس لمحے وہ جو چیز ہے وہ زیادہ ایکٹیو، برین کا وہ حصہ جو ہے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور یہ چیز وہ ہے کہ جو انسان لے کے ساری زندگی چلتا ہے، ساری زندگی چلتا ہے اس کو لے کر۔ تو اگر ہم اپنی اولاد خیر کب بنتی ہے؟ جب ہم اس کی تربیت ہی شکم مادر سے خیر کے طور پر، اللہ کے خلیفۃ اللہ فی الارض کے طور کے پر ہم کرتے ہیں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام جو ہیں وہ ہم سوچتے نہیں سن رہا، لیکن وہ سب کا رسپانس دے رہا ہوتا ہے، انہی چیزوں سے وہ فیملیئر ہوتا ہے، میڈیکلی بھی ان چیزوں سے فیملیئر ہوتا ہے، اور اس کی سماعت سے ماں کی تلاوت متاثر ہوتی ہے، اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو تلاوت قرآن کریم اس کے لیے اجنبی نہیں ہوتے یہ الفاظ، کہ یہ میں نے یہ الفاظ سنے ہیں، جس طرح آپ نے بات فرمائی میڈیکل سائنس، یہ آج جسے کہتے ہیں نا کہ یہ پروون ہے یہ بات، اللہ اکبر۔ اور جیسے آپ نے بہترین بات فرمائی کہ اگر وہ گانے سنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ اور کوئی خرافات ہو رہی ہے تو اس کے بھی اثرات بد بچے پر ہوتے ہیں۔ بچہ دنیا میں آ گیا، اب یہ مال اور اولاد خیر کیسے بنتے ہیں اس جانب ہم آپ سے مزید بات کروائیں گے۔ اب یہ اولاد دنیا میں آ گئی تو یہ والد اور والدہ بننا یہ مذاق ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی دینی ذمہ داری ہے، اب تمہیں کیا کیا کرنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کی ایک بات رکھی تھی کہ بچے تو پیدا ہو جاتے ہیں، ہر جگہ ہو رہے ہیں بچے پیدا، لیکن یہ امتی بچہ، یہ ماں، اللہ اکبر، ماں بننا
یہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک منصب ہے. قدموں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو ہم پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ یہ بچہ اگر غلط تربیت کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی عورت سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم تو میری امتی ہو، میں نے تمہیں بشارت دی تھی، تمہارے قدموں میں جنت رکھی تھی، تمہارے ہوتے ہوئے یہ بچہ جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ کہ یہاں میں ایک امر کی طرف اشارہ کر دیں، جی گو کہ یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی سنبھل کے کرنی چاہیے. قرآن مجید میں بڑی عجیب عجیب یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پڑھتے ہیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. جی حضرت یحییٰ کی ولادت جی قرآن مجید میں جہاں بیان ہے، جی جی بچپنے میں آتیناہ علما و حکما صبیا، بچپن میں ہی ان کو علم اور حکمت جو ہے وہ جی ہاں اللہ تعالیٰ نے دے دی تھی. وجعلنی نبیّا، اور ان کو نبی بھی بنا دیا تھا. جی ہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت جو معجزانہ ہوئی ہے، جی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ نے گہوارے میں کلام کیا ہے، وہ کیا ہے. تو یہ یوں تو معجزہ لگتا ہے اور ہے معجزہ، لیکن جو بات ہم نے ابھی عرض کی کہ اب سائنس نے یہ بات پروو کی ہے، تو اب آپ سوچیں کہ ان کے گھر کا ماحول کتنا نبوت کے اوپر مبنی ہوگا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ دنیا والوں کے سامنے تلاوت حیات بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں نبی ہوں، عطانی الکتاب، دی ہے مجھے کتاب دی ہے. اور ان کو جب یہ بچہ تھے تبھی حکم اور نبوت جو تھی ان کو دے دی گئی تھی، علم دے دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو امتی جو بچہ رسول کا امتی پیدا ہوتا ہے تو اس کو اگر وہ کہنا چاہیے نبوت پہ مبنی، رسالت پہ مبنی گھر میں ماحول دیا جائے گا تو وہ دینا والدین پہ، اس ماں پہ فرض ہے کہ جو بچے کو برتھ نہیں دے رہی ہوتی. برتھ تو سب عورتیں دیتی ہیں، جانور کی مادہ بھی دیتی ہیں، جی جی پرندوں کی مادائیں بھی دیتی ہیں، جی ہاں برتھ تو سب دیتی ہیں. جی ہاں لیکن یہ کہ جو والدہ ہے، والدہ کا جو مفہوم ہے قرآن مجید میں اور اسلام ہمیں دیتا ہے، وہ یہ دیتا ہے اس کے نیچے جو جنت رکھی ہے وہ رکھی کائے کے لیے؟ اس لیے کہ وہ والدہ وہ ہوتی ہے کہ جو کہیں مریم بن جاتی ہے، اللہ اکبر، کہیں جو ہے وہ آسیہ بن جاتی ہے، کہیں وہ آمنہ بن جاتی ہے، کہیں وہ، ٹھیک ہے. اور جس طرح سے اصحاب کرام اور اہل بیت اعظام کی مائیں ہیں کہ جنہوں نے بہترین لوگ دنیا کو دیے، تو وہ شکم مادر سے ہی بنیادی طور پہ ان کی تربیت ہو رہی تھی. اور وہ گھر کا جو ماحول ہے وہ نبوت کے عین مطابق، رسالت کے عین مطابق رکھنا ہے. یہ ذمہ داری ہے ماں کی، اور جب وہ ماں کی اور باپ کی دونوں کی، تاکہ وہ جب دنیا میں آئے تو اسی ماحول میں پھر اس کو آگے بھی بڑھانا ہے. سبحان اللہ. اس میں اس کو آگے بڑھانا ہے کہ کہیں کسی بھی وقت نوجوانی میں بھی اگر اس کو بالکل عین عالم شباب میں بہترین خوبصورت ہونے کے باوجود بھی اگر اس کو زلیخا جیسی عورت جو ہے کہ جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، حسن بھی ہے، وہ اس کو راغب کرنا چاہے تو وہ اس کی طرف راغب نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس کے لیے یہ رسالت کا وہ ہے کا ماحول ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام نے دیا اور انہوں نے اس کو قبول کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی انبیاء، اب انبیاء کی آپ نے مثالیں یہاں پر بیان فرمائیں. ہم اور آپ جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ہم، آپ نے انبیاء کی بات کی تو میں بھی اپنے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو مثال بنا کر ہم یہ بات رکھتے ہیں، سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی گھر کا ماحول کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اور کیا ہمارے گھروں کا ماحول ویسا ہے؟ نہیں، پہلے یہ جو دوسرا سوال ہے جس کا جو آپ نے تتمے کے طور پہ فرمایا، وہ تو بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں.
اور جہاں تک رہا دیکھنے کا کہ وہ کیسا گھرانہ دیکھنا چاہتے ہیں، جی تو سورہ احزاب کی وہ آیات کہ جو امہات المومنین سے متعلق ہیں، جی وَقِرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ سے جو شروع ہوتی ہیں، اور جو تمہارے گھر میں آیات نازل ہوتی ہیں ان کی تمہارے وہاں تلاوت کی اور ان کی تعلیم جو ہے اس کا بندوبست ہونا چاہیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ احزاب. عورتوں کا دائرہ کار بھی مقرر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہے کہ خود تمہارا انسائٹ، جس کو ہم بار بار عرض کر رہے ہیں کہ رسالت اور نبوت والا جو ماحول ہے اس کی تعلیمات کے مطابق وہ برقرار رکھنا، یہ سورہ احزاب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے گھرانے کی، مسلم گھرانے کی، کہ جو مردوں کو اور عورتوں کو گھر کے اندر رکھنی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خاص طور پہ خواتین، قرن فی بیوتکن، کہ خواتین گھروں میں ہی رہیں گی. وہ ماحول پورا، وہ معاشرت، وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں کہ مسلمان گھرانہ ہوتا کیسا ہے. یہاں تربیت کی بات ہوئی، تربیت اور کفالت دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. مال آ گیا یہاں، کفالت. مرد کا کام یہ ہے کہ وہ کفالت کرے، اسے کفیل بنایا گیا ہے. ضروریات کو پورا. اب یہ مال اس کے پاس آیا کہاں سے، یعنی کس طرح آیا اور کہاں پر اس نے خرچ کیا. تو یہ مال جو ہم نے بات کی تھی ابھی کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تو یہ مال آ رہا ہے، دھڑا دھڑ مال آ رہا ہے اور کوئی خشیت خدا بندی نہیں، بس مال آنا چاہیے. اللہ پوچھے گا نا بندے سے، مال آیا کہاں تھا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں خرچ کیا. اور ابھی جو آپ نے بات فرمائی یوسف علیہ السلام زلیخا کی تعلق سے بات، تم نے جوانی کہاں گزاری. اللہ اکبر اللہ اکبر. مال کس کام میں خرچ کیا، جوانی کیسے اور کہاں گزاری. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا ہمارے ذہن میں، کسی گوشے میں، ہماری نفسیات میں کیا یہ چیزیں شامل ہیں کہ تربیت اولاد؟ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں کیا ایسا ممکن تھا کہ اذان کی آواز آئی اور خاتون جو بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے فوراً دوپٹہ سر پر نہ رکھا ہو؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ اس طرح. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب. لیکن آج اب ہم ماڈرن ہو گئے، اب یعنی ماڈرن ہوتے چلے جا رہے ہیں دین سے دور. کہ ہاں ٹھیک ہے اذان کی آواز آ رہی ہے، تو دین کو اپنے اندر کیسے اتارا جاتا ہے؟ ایک ماں اپنی اولاد میں دین کیسے اتارتی ہے، ایک باپ اپنی اولاد میں دین کیسے اتارتا ہے. باپ صبح اگر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اولاد فجر کی نماز پڑھتی ہے. اولاد سو رہی ہے کیونکہ باپ بھی سو رہے ہیں نا، ابا اٹھیں گے تو نماز ہوگی نا. تو کیسا ماحول، مال اور اولاد. اللہ اکبر. ارشاد. ہم اپنے بچپن کا واقعہ بتا دیتے ہیں. ہم لوگ ملتان میں رہتے تھے اور ہمارے گھر کے سامنے مسجد تھی، حنفیہ مسجد. وہاں ایک نابینا قاری صاحب تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے. صبح جب اذان ہوتی تھی والد صاحب اٹھتے تھے اور ہم لوگوں کو، ہم اور ہمارے بڑے بھائی اس وقت تھے، ان کو جگاتے تھے وہ، اور اپنے ساتھ میں سامنے ہی احناف کی مسجد جو تھی اس میں ہم لوگ جاتے تھے. انہی نابینا قاری صاحب کے پیچھے مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، ہاں ان کے پیچھے ہم لوگ نماز پڑھتے تھے. آج تک ذہن میں یہ بات نہیں آئی. سبحان اللہ. ایک تو یہ بات کہ وہ خود پڑھتے تھے، لے کر ساتھ جاتے تھے، تو وہ بچپن سے وہ عادت پڑی ہوئی کہ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے اذان کے ساتھ. اور دوسری بات یہ کہ یہ حنفی مسجد ہے، یہ شیعہ مسجد ہے، یہ سنی مسجد ہے. حالانکہ براور والے محلے میں ہمارے شیعہ مسجد تھی جن میں اہل تشیع پڑھتے تھے، اور اس کے پیش نماز میں ہمارے پھپھا تھے، لیکن ہم لوگ وہاں نہیں جاتے تھے جو قریب کی مسجد تھی احناف کی. تو اب ہمارے معاشرے میں زوال کتنا آتا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ مثال دے کر بتاتا ہے، بارش ہوئی، کھیتی نکل کر سامنے آئی،
کفار، ایک بہت اہم یہاں پر نقطہ ہے کہ کفار یہاں کاشتکار کے معنوں میں آ رہا ہے، یہ کیا ہے ارشاد کنکلوڈ بھی کر دیجیے۔ دیکھیں اس میں بنیادی طور کے اوپر یہ ہے کہ پہلے ہم لفظ، کیونکہ اس کا کنکلوژن متاع کے اوپر، متاع حیات کے اوپر اور وہ غرور کے اوپر ہوا ہے۔ جی جی متاع کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ ادیبوں نے لکھا اس واقعے کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کسی گاؤں میں جا رہے تھے کسی کے ساتھ، تو ایک عورت جو ہے وہ چیختی ہوئی گزری، وہاں سے آئی اور ایک کتا آگے آگے جا رہا تھا جس کے منہ میں ایک کپڑا تھا، جی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ذہب بمتاعی، ذہب بمتاعی، یہ میری متاع لے کے بھاگ گیا، تو اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے اور وہ جب عورت واپس آئی تو اس نے کہا یہ کیا چیز لے کے چلی گئی؟ اس نے کہا میری متاع۔ تو کہا یہ کیا ہوتی ہے متاع؟ کیا کس کو کہہ رہی ہو؟ کہا کہ یہ جو کچن کی صافی نہیں ہوتی ہے ہم آج کل کی بچیوں کے، اس میں جو کچن کی صافی ہوتی ہے جس سے سرفیس صاف کی جاتی ہے، برتن اوپر سے صاف کیے جاتے ہیں، اس کو متاع کہتے ہیں عربی میں۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ میری وہ لے کے بھاگ گئی۔ اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں یہ فرماتا ہے کہ یہ متاع غرور ہے، تو یہ تمہیں دھوکہ دینے والی ہے، اور دھوکہ بھی کس چیز سے کھا رہے ہو؟ وہ ایک صافی سے، ڈسٹر سے تم وہ کھا رہے ہو، دھوکہ کھا رہے ہو۔ تو دنیا جو ہے وہ ایسی ہے۔ اب اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دی کہ کافر، کفرہ کے اصل معنی ہوتے ہیں چھپانے کے، ٹھیک، گورکن کو بھی کافر کہتے ہیں، جو اسلحے میں غرق ہو اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں۔ تو جو زراع ہوتا ہے، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، اس کو بھی، کیونکہ وہ بیج کو دباتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں کافر اسی معنوں میں لفظ آیا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو کتنا خوش ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے کہ وہ اسی ہری بھری کھیتی کو کر کے پکے ہوئے پھل کو بالکل بھوسے کی طرح سے بنا دیتی ہے، وہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور وہ سب محنت جو ہے اس کی وہ متاع غرور میں گویا کہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور اسی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں دو بھائیوں کا جو قصہ ہے اس میں بھی دی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دیکھو کیسی میں نے محنت کی ہے، کیسا میرا باغ لہلہا رہا ہے، کھیتی لہلہا رہی ہے۔ اگلے روز آتا ہے تو سب کا سب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو وہ چھوٹا بھائی کہتا ہے کاش تم نے کہا ہوتا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ وہ باقی رہے گا۔ تو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، السعی منی والاتمام من اللہ، سبحان اللہ، محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارا کام، اس میں کو برابر کرنا، اس میں پھل پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری میں اللہ تعالیٰ آخرت کی بات کرتا ہے، وہاں سخت عذاب بھی ہے لیکن مغفرت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نوید بھی سنا رہا ہے، اور رضوان، اللہ کی خوشنودی بھی ہے۔ ارشاد۔ رضوان بنیادی طور کے اوپر دیکھیے بھائی دو سائیکالوجیز کی بات ہے نا، جو پہلی سائیکالوجی پہ چلتا ہے کہ دنیا ہی اس کا وہ ہے، تو اس کے لیے تو وہ سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ اپنی اس میں لگا رہتا ہے دنیا طلبی میں، اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کی خاطر نہیں کرتا۔ رضوان کا جو مطلب ہے عربی میں، جو قرآن مجید میں 13 مقامات پر رضوان آیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کثیر رضا، کثیر رضا، اور یہ صرف اللہ سے تعلق رکھنے والوں کے حوالے سے یہ لفظ رضوان استعمال ہوا ہے، اللہ کا رضوان۔ اور باقی المرضات کی جو لفظ آئی ہے گویا وہ بھی رضا کے معنی میں، وہ عام رضا ہے کہ انسان سے راضی ہو جائے، عقاب سے راضی ہو، کوئی وہ ہو۔ تو یہ رضوان جو ہے یہ خاص لفظ ہے، اللہ کی کثیر رضا کے بارے کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی کثیر رضا اس کو حاصل ہوتی ہے، اور یہ آخرت میں دونوں سائیکالوجیز اپنا اپنا پھل جو ہیں وہ دیں گی، اس کو اپنا نتیجہ مل جائے گا عذاب کا، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کرتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو اللہ کے رضوان کی صورت میں، جنت کی صورت میں اس کو اپنا رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اور جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو گئی، اس سے بڑا کون سا؟ ہم لوگ جتنا بھی عمل کرتے ہیں قربتاً اللہ اور رضوان
اللہ کے رضوان کے لیے کرتے ہیں، ورنہ کسی دوسرے ریا میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ریا دوسرے کی مرضات کے لیے کیا جاتا ہے، اور اصل عمل جو ہے عمل صالح وہ اللہ کے رضوان کے لیے کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو وہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ کا فضل بھی ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، ہونا چاہیے، اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں خوشنودی کہ اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا ہم سے. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، ہمارے علماء اللہ سلامت رکھے انہیں تشریف لاتے ہیں اور روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں. وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل ہمارا سوال یہ تھا کہ واقعہ معراج کا ذکر قرآن کریم کی کس سورت کے آغاز میں ہوا ہے؟ درست جواب سورہ بنی اسرائیل میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنے ستارے خواب میں دیکھے جو انہیں سجدہ کر رہے تھے؟ 11، 12 یا 13؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 ڈاکٹر صاحب ایک پرچی اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا. یہ ہیں جناب ساجد پرویز چیمہ. کہاں سے؟ جوہر ٹاؤن لاہور. ساجد پرویز چیمہ صاحب لاہور سے. جوہر ٹاؤن لاہور. جوہر ٹاؤن لاہور. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ مومن کی خوشی چہرے پر اور غم دل میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. مومن کی خوشی چہرے پر اور غم دل میں ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.